السلام علیکم. آج لیکچر 18 میں ہم کریں گے کچھ مزے کا کام. ہم دیکھیں گے جاوا کی گرافکس کیپیبلٹی. 2D ڈفرینٹ گرافکس دیکھیں گے کہ یہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں. گرافکس کا کام جو ہے وہ خالی GUI بیسڈ نہیں ہوتا. آپ اپنے ویب پہ یہ گرافکس استعمال کر سکتے ہیں. ایپلیٹس کی فارم میں بھی بہت سارے گرافکس بنا سکتے ہیں. تو آج جو بیسیکلی ہمارے لیکچر کا تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جاوا کی گرافکس کیپیبلٹی کیا ہے. آپ بھی کچھ چیزیں دیکھ کے حیران ہوں گے جیسے میں ہوا تھا کہ کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ بہت ہی بیسک لیول سے یہ سارے کام کیسے پرفارم کیے جاتے ہیں. جب ہمیں ایک اس کا سمجھ آ جائے گا طریقہ کہ اسکرین پہ کسی چیز کو کیسے لانا ہے, تو پھر یہ اب آپ کی اپنی پروگرامنگ کیپیبلٹیز ہیں کہ آپ کیا کچھ بنا چھوڑتے ہیں. تو بات شروع کرنے سے پہلے, گرافکس کو سمجھنے سے پہلے اسٹارٹ ہم آج لیں گے ایک ڈیمو سے. یہ ایک ایپلیٹ ہے جو کہ ویب بیسڈ ایک HTML پیج سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ایپلیٹ HTML پیج میں سے نظر آ رہا ہے تو ہم بھی ویب ڈیزائن کا کورس پڑھ رہے ہیں, ہم بھی اس طرح کے پیجز بھی بنا سکتے ہیں. تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے, وہ بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن یہ ہے کہ اس ایپلیٹ کو ہم دکھائیں گے. اس میں جاوا کی جو 2D گرافکس کیپیبلٹیز ہیں ان کو بہت ڈیٹیل سے ان کی ڈیمو دی گئی ہے. تو اس ڈیمونسٹریشن سے آج کے لیکچر کا سٹارٹ لیں گے. تو اسکرین پہ اس وقت آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں جاوا 2D کی ڈیمانسٹریشن. اسکرین پہ کچھ فونٹ, کیونکہ کمپیوٹر کی اسکرین پہ ہمارے پاس بے تحاشا کلرز اویلیبل ہوتے ہیں, اور ٹی وی پہ تھوڑا سا کلرز کا اور فونٹس کا تھوڑا سا ڈفرینس ہو سکتا ہے. تو جب آپ اس کو بیسٹ دیکھیں گے وہ آپ اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پہ دیکھیں گے, لیکن ریفرنس پرپز اور ڈیمو کے لیے آپ اس وقت اس کو بھی دیکھیں. تو آپ کے سامنے اسکرین پہ ڈفرینٹ کلرز کی جو جاوا 2D میں کیپیبلٹی ہے, بے تحاشا کلرز بنا سکتے ہیں. اس میں نئے کلرز یوز کر سکتے ہیں, بہت سارا کام کر سکتے ہیں. اس طرح کی اینیمیشنز آپ کے سامنے چل سکتی ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باکسز اور ریکٹینگلز آپ کے سامنے یہ روٹیٹ کر رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپ کے کمپوزٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں آپ کے سامنے جو نظر آ رہے ہیں. بے تحاشا فونٹس آپ یوز کر سکتے ہیں, چاہیں تو ایون اپنی فونٹس کریٹ کر سکتے ہیں. جاوا 2D آپ کو بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی فونٹس بلٹ ان فارم میں بھی دیتا ہے. بہت ساری فونٹس ہم یوز کر سکتے ہیں, ان کی ڈفرینٹ کیپیبلٹیز کو دیکھ سکتے ہیں. امیجز کے بارے میں بات کریں گے. ایک ڈیوک جو جاوا کا میسکاٹ ہے اس وقت بھاگتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, اور بہت سارے ٹائپ کے اور امیجز آپ دیکھ سکتے ہیں. جو باٹم پہ ایک ڈیوک ہے وہ کچھ سرفنگ کا اس وقت مظاہرہ کر رہا ہے. تو اس طرح کی ہم اینیمیشنز اور چیزیں جاوا کے اندر بنا سکتے ہیں, گیمز میں یوز کر سکتے ہیں, اپنی ویب سائٹس پہ یوز کر سکتے ہیں. انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو 2D کی کیپیبلٹیز میں آتی ہیں. ڈفرینٹ ٹائپ کا لائن ورک, کلاک دیکھ رہے ہیں آپ, ڈفرینٹ شیپس دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کام کر سکتے ہیں. یہ ہمارے سامنے جو ایک نظر آ رہا ہے باؤنسنگ بالز کی ایک ڈیمو ہے. ڈفرینٹ ٹائپ کے بالز آپ کے سامنے باؤنس کر رہے ہیں ایک ایریا کے اندر, اور ہم جس طرح سے ان کو چاہیں چینج کر سکتے ہیں. یہاں پہ نمبر آف بالز انکریز بھی کیے جا سکتے ہیں, ان کی اسپیڈ کم زیادہ کی جا سکتی ہے. So these are all within the capabilities of Java 2D. ڈفرینٹ ٹائپ کے پینٹنگس, ڈفرینٹ, آپ رائٹ سائڈ پہ آپ کو دیکھیں تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی, ٹیکسچرز, رینڈرنگ کوالٹی, سب بہت ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. ڈپینڈ کہ آپ کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں 2D کے اندر. پاتھس بنا سکتے ہیں ہم, ڈفرینٹ ٹائپ کی شیپس وہاں سے بنائی جا سکتی ہیں. اور کمپیوٹر گرافکس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا بہت سارے میتھمیٹیکل ٹرانسفارمز, کمپلیکس ٹائپ کے, مطلب شیئر آپ کرتے ہوں گے, اسکیلنگ کرتے ہوں گے, روٹیشن کرتے ہوں گے. تو 2D کے اندر, جاوا 2D کے اندر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس بلٹ ان ہے میتھڈ کالز کے اندر. یعنی کہ اگر آپ نے ایک فگر ہے اس کو شیئر کرنا ہے, یا اس کو اسکیل کرنا ہے, یا اس کو روٹیٹ کرنا ہے, تو آپ سمپلی ایک میتھڈ کال کریں اور وہ وہاں پہ اسکیلنگ یا ویسی شیئر یا ویسی روٹیشن شروع ہو جائے گی. اور ان ساری چیزوں کو آبویسلی آپ ڈفرینٹ ایونٹس کے اوپر لکھ سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ میں اس وقت یہاں پہ ڈفرینٹ ایونٹس کو, بٹنس کو کلک جب کرتا ہوں تو ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی ٹرانسفارمیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے دیکھیں جاوا 2D کی گرافکس کیپیبلٹیز. بہت سارے ٹائپ کے ڈفرینٹ گرافکس آپ بنا سکتے ہیں, اینیمیشنز بنا سکتے ہیں, گیمز بنا سکتے ہیں.
نیٹ کے اوپر جائیے, بہت سارے آپ کو فری گیمنگ سائٹس ملیں گی جہاں پہ جاوا کے ڈفرینٹ ایپلیٹس کے اندر آپ گیمز کھیل سکتے ہوں گے. میں خود کچھ گیمز کبھی کھیلتا رہا ہوں جب اپنے یونیورسٹی میں تھا یا کالج لائف میں تھا, تو جاوا کی ڈفرینٹ گیمز آپ کو ملیں گی اور آپ بھی ان کو کھیل سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے انہیں بنایا کیسے جاتا ہے. تو بیسیکلی ہم دیکھیں گے کہ جاوا کی گرافکس کی کیپیبلٹیز کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. اسکرین پہ ہم اگر ایک چیز کو ڈسپلے کرنا سیکھ لیں تو اس کے بعد اگر ہمیں ڈسپلے کرنا آ گیا تو بھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹرائنگل ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں, ریکٹینگل ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں, کیا چیز ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں. تو ہم جاوا کی جو گرافکس کیپیبلٹی ہے اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے. ذہن میں بالکل آپ اگر آپ اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لیں کہ جس طرح پینٹر کا ایک کینوس ہوتا ہے, وہ اس کینوس پہ جس طرح سے پینٹنگ ہوتی ہے جاوا 2D کے اندر بھی ویسے ہی پینٹنگ ہوتی ہے. بہت سارے آپ نے یہاں پہ کمپوننٹس دیکھے ہوں گے جو کہ اسکرین پہ نظر آتے ہیں, جیسے بٹن ہے, جو پینل ہے, جو ٹیکسٹ فیلڈ ہے. یہ جب ہم اسکرین پہ ان کو ویزیبل کراتے ہیں, کیلکولیٹر آپ نے بنایا تھا اس میں بٹنس تھے, ٹیکسٹ فیلڈس تھیں, جب ہم نے اسکرین پہ ویزیبل کیا تھا تو ہم نے اپنے آپ کو اسکرین پہ دکھا دیا تھا, اپنے آپ کو اسکرین پہ پینٹ کر دیا تھا. تو یہ سارا کام کیسے ہوتا ہے, یہ خود سے اپنے آپ کو کیسے کر لیتے ہیں, اور اگر ہم نے اپنی کچھ چیزوں کو پینٹ کرانا ہو تو ہم کیا کام خود سے کریں گے, کیا ایگزسٹنگ کیپیبلٹیز یوز کر سکتے ہیں. یہ بات ہم آج کریں گے تھوڑی سی جاوا کی گرافکس کے اندر, گرافکس 2D کے اندر. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جاوا میں گرافکس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ خود سے ڈرا ہو جاتی ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ڈرا کرنی پڑتی ہیں. اس بارے میں ذرا سا دیکھتے ہیں. اسکرین پہ آپ کو اس وقت ایک ونڈوز سی نظر آ رہی ہے جس پہ کچھ اسکوائرس ہیں, اوول ہے, کچھ بٹن ہے. یہ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی جو ونڈو ہے جاوا کے اندر اٹس لائک اے پینٹرز کینوس, جو آپ کا جے فریم یا جے پینل ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ایک پینٹر کا کینوس ہے جس کے اوپر پینٹر پینٹ کرتا ہے. اس کینوس کے اوپر کچھ ہم رکھ سکتے ہیں پری ڈیفائنڈ انسٹرومینٹس, پری ڈیفائنڈ کمپوننٹس جیسے جے بٹن وغیرہ ہے, اور کچھ چیزیں ہم خود پینٹ کر سکتے ہیں جیسے ریکٹینگل ہے. جب ہم جے فریم کو ویزیبل کرتے ہیں تو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو پینٹ کرتا ہے. اب اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس میں سے کچھ چیزیں تو آٹومیٹکلی پینٹ ہو جاتی ہیں, جیسے جاوا کے کمپوننٹس ہیں. تو جے بٹن جب آپ فریم کو ویزیبل کرتے ہیں تو جے بٹن آپ کو اسکرین پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ ٹیکسٹ فیلڈ کو فریم کے اندر ڈالتے ہیں اور فریم کو ویزیبل کرتے ہیں تو ٹیکسٹ فیلڈ آپ کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو جاوا کے جو کمپوننٹس ہیں یہ تو اپنے آپ کو خود ہی ویزیبل کروا لیتے ہیں, اپنے آپ کو خود ہی اسکرین پہ پینٹ کروا لیتے ہیں, ہمیں کچھ ایکسپلیسٹ کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اگر ہم نے اس طرح کی کوئی ڈرائنگ کرنی ہے جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ یہ اسکوائر نظر آ رہے ہیں, اوولز نظر آ رہے ہیں, تو یہ کام پروگرامر کی رسپانسبلٹی ہے. بار بار میں نے اس کو ایگزامپل دی اس کو کہ یہ ہمارے پاس کینوس ہے جیسے پینٹر کا کینوس ہوتا ہے. تو پینٹر کے کینوس سے کیا انالوجی ہے؟ دیکھیں جب ہمارے پاس جے پینل یا جے فریم ہوتا ہے تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. وہ بیک گراؤنڈ بیسیکلی ایک طرح کا ہمارا کینوس ہے, اور اس کینوس پہ ہم یہ چیزیں ڈرا کریں گے. بار بار جو میں یہیں پہ ریپیٹ کروں گا کہ جو جاوا کے کمپوننٹس ہیں ان کی یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود سے ری ڈرا کر لیتے ہیں. جو ہمارے اپنے سیلف کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خود سے ری ڈرا نہیں کرتے, ان کو ہمیں خود سے ڈرا کرنا پڑتا ہے. دو کوشچنز یہاں پہ ہمارے سامنے آتے ہیں, ہاؤ ٹو ری پینٹ اینڈ وین ٹو ری پینٹ, یعنی کہ پینٹ کیسے کیا جائے اور کب کیا جائے. اچھا, یہ کب والے سوال کا ہم تھوڑا سا پارٹلی پہلے جواب دیں گے اور پارٹلی اس کو بعد میں جواب دیں گے. تو پہلے بات کرتے ہیں وین ٹو ری پینٹ. 90% آف دا ٹائم جو آپ کی پینٹنگ ہوتی ہے نا یہ آٹومیٹک ہوتی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ اسکرین پہ پینٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے اسکرین پہ کوئی چیز کھولی ہوئی ہے, اس کے سامنے کوئی اور چیز آ جاتی ہے. یہ ایک آپ سمجھیں کیلکولیٹر تھا, اس کیلکولیٹر کے آگے میں نے ایک اور اپلیکیشن لے آیا تو کیلکولیٹر تو پیچھے سے غائب ہو گیا. اب جب میں اس اپلیکیشن کو ہٹاؤں گا کیلکولیٹر دوبارہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا لیکن پینٹ اور ری پینٹ ہو رہا ہے. تو یہ پینٹنگ اور ری پینٹنگ جو 90% آف دا ٹائم ہوتی ہے آٹومیٹک ہوتی ہے, سسٹم خود ہی اس کو کر رہا ہوتا ہے, اور کچھ کیسز میں ہمیں یہ خود سے کرنی پڑتی ہے تھرو دا ری پینٹ ایونٹ. یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کب کیسز ایسے ہیں کہ جو کہ یہ پینٹنگ آٹومیٹک ہے اور کب ایسے کیسز ہیں کہ جو کہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. ایک میں تھوڑی سی یہاں پہ آپ کو چیز یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ بالکل آپ ری پینٹ کو بار بار ہمیں پینٹ اپنا کینوس کیوں کرنا پڑتا ہے. اس کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی
جو آرٹسٹ ہے اس کے کینوس کو ذرا سوچیں کہ اس نے کینوس پہ ایک پہاڑ بنا دیا. اب پہاڑ کے اوپر اگر اس نے کچھ اور بنا دیا ہے تو پہاڑ تو پیچھے سے غائب ہو گیا. اب وہ کوئی اور پہاڑ کے سامنے گھر بنا دیا, پیچھے سے پہاڑ نظر آنا بند ہو گیا. اب اگر اس گھر کو وہ غائب کرتا ہے تو پچھلی چیز کو دوبارہ سے ری ڈرا کرنا پڑے گا, ادروائز وہ چیز پیچھے سے نظر نہیں آئے گی. تو یہ بار بار پینٹ کرنا ہے وہ اس لیے کہ چیزوں کے آگے دوسری چیزیں آ جاتی ہیں, جب ان چیزوں کو ہٹاتے ہیں تو پچھلی چیز کو ری پینٹ کرنا پڑتا ہے, دوبارہ سے اس کو سامنے لے کر آنا پڑتا ہے. اب یہ ری پینٹنگ بہت دفعہ میں نے جیسا کہ ابھی کہا آپ سے کہ بہت دفعہ یہ پینٹنگ یا 90% ٹائمز یہ آٹومیٹک ہوتی ہے. کچھ کیسز میں ہمیں خود کرنی پڑتی ہے. یہ وہ کیسز ہیں جہاں پہ ہم اپنی اپلیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں, اپنی اینیمیشن بنا رہے ہوتے ہیں, اپنی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ذرا ایگزامپل پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سے کیس ایسے ہیں جس میں یہ پینٹنگ آٹومیٹیکلی ہو رہی ہوتی ہے. اسکرین میں آپ کے سامنے اس وقت ایک آپ دیکھیں گے وہی ہماری ایک اپلیکیشن نظر آ رہی ہے مائی ایپ کے نام سے. اس مائی ایپ کے اوپر آپ کے پاس 2 ریکٹینگلس ہیں, ایک لائن ہے, اوول ہے اور ایک بٹن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس مائی ایپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. مائی ایپ کے ساتھ ہوا یہ کہ اس کے سامنے ہم نے ونڈوز ایکسپلورر کھول دیا اور ساتھ ایک نوٹ پیڈ کھول دیا. جب ونڈوز ایکسپلورر اور نوٹ پیڈ کھولا تو پیچھے سے مائی ایپ جو ہے وہ چھپ گئی ہے, کیونکہ ونڈو ایکسپلورر نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پینٹ کیا ہے اور اسی طرح نوٹ پیڈ نے بھی اس کو اپنے سامنے پینٹ کر دیا ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کرتے ہیں کہ ونڈو ایکسپلورر ہم نے یوز کیا, اب یوز کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں. جب ونڈو ایکسپلورر کو بند کریں گے تو پہلے آپ مجھے اس کویشچن کا جواب دیں کہ پیچھے سے کیا کیا چیزیں ایکسپوز ہوں گی. ایک تو آپ کا جو ڈیسک ٹاپ تھا جو کہ بلو کلر میں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, وہ ڈیسک ٹاپ ایکسپوز ہوگا, اور جو مائی ایپ تھی یہ ایکسپوز ہوگا. یعنی کہ ونڈوز کے سسٹم کو 2 چیزوں کو ری پینٹ کرنا پڑے گا, ایک میرے ڈیسک ٹاپ کو اور ایک میری ایپلیکیشن کو. تو ہم یہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں کہ ونڈوز کا جو آپریٹنگ سسٹم وہ کیا کرے گا کہ جب ونڈو ایکسپلورر کو میں کلوز کروں گا تو میرے ڈیسک ٹاپ کو وہ ری پینٹ کا ایونٹ بھیجے گا. یعنی کہ میرے ڈیسک ٹاپ کو کہے گا کہ اپنے آپ کو ری پینٹ کر لو. اور آپ یہاں پہ اسکرین پہ دیکھیں کہ جب یہ ایونٹ ڈیسک ٹاپ تک پہنچے گا تو ڈیسک ٹاپ اپنے آپ کو ری پینٹ کرے گا. ایک ایک کر کے کام ہو سکتا ہے نا, تو پہلے یہ ایونٹ ری پینٹ کا چلا گیا ڈیسک ٹاپ کو, ڈیسک ٹاپ نے اپنے آپ کو بلو کلر میں پینٹ کر لیا, اور آپ کے سامنے اس وقت ایکسپلورر کا پارٹ نظر آ رہا ہے, وہ والا پارٹ جو کہ مائی ایپ کے اوپر کھلا ہوا ہے, کیونکہ مائی ایپ کو ابھی تک ری پینٹ کا ایونٹ نہیں پہنچا. نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارا آپریٹنگ سسٹم کرے گا یہ کہ وہ مائی ایپ ایک پینل میں بنی ہوئی ہے, اس پینل کو ری پینٹ کا ایونٹ بھیجے گا. جب پینل کو ری پینٹ کا ایونٹ وہ بھیجے گا تو پینل اپنے آپ کو ری پینٹ کر لے گا, لیکن پینل کے اندر اور کمپوننٹس بھی ہم نے ڈالے ہوئے ہیں, جیسے کہ ہمارا جے بٹن تھا. تو جے بٹن کے اوپر ابھی بھی آپ کو ایکسپلورر کا ایک پارٹ نظر آ رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک کمپوننٹ کے اندر جب دوسرا کمپوننٹ ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کمپوننٹ کا چائلڈ بن جاتا ہے, اس کمپوننٹ کے اندر کنٹین ہو جاتا ہے. سب سے پہلے پینل کو ملے گا ری پینٹ کا ایونٹ, پینل کے بعد وہ ری پینٹ کا ایونٹ جائے گا بٹن کے پاس, اور وہ بٹن جو ہے اپنے آپ کو اسکرین پہ ویزیبل کر دے گا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ری پینٹنگ کا میکینزم ہے یا پینٹنگ کا جو میکینزم ہے یہ کیسے کام کرتا ہے جب سسٹم جنریٹڈ ایونٹس ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک چیز ہمارے سامنے تھی, ہمارے سامنے اپنی اپلیکیشن تھی, اپلیکیشن کے اندر پینل تھا, پینل کے اندر ایک بٹن تھا, اس اپلیکیشن کے اوپر ہم نے ایک اور اپلیکیشن کھول دی. اب جب یہ دوسری اپلیکیشن کو سامنے سے ہٹاؤں گا تو ایک ایک کر کے ساری چیزیں جو اس کے پیچھے آ گئی تھیں وہ ری پینٹ ہوگی. اس سامنے والی اپلیکیشن کے پیچھے میرا ڈیسک ٹاپ تھا, میرا پینل تھا. تو ایک ونڈوز کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے, جو بھی آپریٹنگ سسٹم ہے, وہ ایک ری پینٹ کا ایونٹ بھیجے گا میرے پینل کو, ایک ری پینٹ کا ایونٹ بھیجے گا میرے ڈیسک ٹاپ کو. یہ ایونٹ کسی بھی آرڈر میں ہو سکتے ہیں. تو جس کو پہلے بھیجے گا, جیسے ہماری اگزامپل میں تھا کہ ڈیسک ٹاپ کے پاس پہلے ری پینٹ کا ایونٹ کیا ہے, تو ڈیسک ٹاپ اپنے آپ کو ری پینٹ کر لے گا, اپنی بلو اسکرین ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہوگی. اس کے بعد یہ ایونٹ گیا پینل کو, تو پینل نے اپنے آپ کو دوبارہ وہ والا پورشن جو پہلے چھپ گیا تھا ونڈوز ایکسپلورر کے پیچھے, اس کو اپنے سامنے پینٹ کر لیا. پھر پینل نے یہ کیا کہ جب پینل نے اپنے آپ کو ری پینٹ کر لیا تو پینل کے اندر جو کمپوننٹس پڑے ہوئے تھے, جو کمپوننٹس پینل کے اندر کنٹینٹ تھے, ہم نے ڈالے تھے پینل کے اندر, پینل ایک ایک کر کے ان کو ری پینٹ کا ایونٹ بھیجے گا. تو پہلے پینل نے اپنے آپ کو ری پینٹ کیا, پینل نے ری پینٹ کرنے کے بعد اپنے
اندر جو بٹن پڑا ہوا تھا اس کو ری پینٹ کا ایونٹ بھیجا اور بٹن نے اپنے آپ کو ری پینٹ کر لیا, اور اس طرح سے یہ سلسلہ آگے چلے گا. اگر پینل کے اندر کوئی اور پینل ہوتا, اس کے اندر کوئی بٹن ہوتا, اس کے اندر کچھ اور ہوتا, تو یہ سارے ایونٹس ایک ایک کر کے آگے چلتے جاتے. تو دیکھ ہم یہاں پہ یہ رہے ہیں کہ یہ پینٹنگ ہوتی ہے, اور پینٹنگ جو ہوتی ہے آٹومیٹک ہوتی ہے. یہاں پہ ایک بات آپ کوشچن ایک کر سکتے ہیں کہ اسکرین پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ونڈوز ایکسپلورر کو بند کرتے ہیں تو ساری چیزیں اکٹھی سامنے آ جاتی ہیں, اور میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک کر کے یہ کام ہوتا ہے. تو ایکچولی یہ ہوتا ہے اتنی اسپیڈ میں, اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ ہماری آئی جو ہے اس میں ڈسٹنگوش نہیں کر سکتی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا جب کمپیوٹر سلو ہوا ہوتا ہے, کوئی میموری انٹینسو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, یا زیادہ کام بہت زیادہ سی پی یو کی پاور یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو آہستہ آہستہ اسکرین ری پینٹ ہوتی ہے. آپ آئی ایم شیور کہ 100% لوگوں نے یہ چیز آبزرو کی ہوگی کہ کبھی آپ کا کمپیوٹر جب سلو ہوا ہوتا ہے اور آپ کسی ورڈ کو یا کسی کو کلک کریں تو پیچھے آہستہ 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 اسکرین ساری ری پینٹ ہوتی ہے. تو وہاں سے بھی ایک ایگزامپل جو میری بات ہے وہ ویریفائی ہوتی ہے. تو ویسے نارملی اسکرین کی یہ اسپیڈ اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ سب کا علیحدہ علیحدہ ری پینٹ کال ہوا ہے, لیکن ہوتا ایسے ہی ہے. یہاں تک جو ہم نے اگزامپل دیکھی وہ یہ ہے کہ سسٹم جنریٹڈ ری پینٹ کی کال جنریٹ ہو رہی ہے, یعنی کہ چیزوں کے سامنے دوسری چیزیں آ جاتی ہیں, اور وہ جب وہ چیزیں ہٹتی ہیں سامنے سے تو پچھلی چیزیں اپنے آپ کو ری پینٹ کرتی ہیں, اور یہ سارا کام آٹومیٹک ہوتا ہے, یہ سارا کام سسٹم جنریٹڈ ہوتا ہے. میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ 90% آف دا ٹائم جو پینٹنگ ہوتی ہے, یہ جو اسکرین پہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں, دیٹ از آٹومیٹک. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دیٹ. ہم نے کبھی اپنے کوڈ کے اندر, کیلکولیٹر کے کوڈ کے اندر کوئی ایسا کوڈ لکھا تھا کیا کہ جب اس کے سامنے کوئی چیز ہے اور سامنے سے کوئی چیز ہٹے تو ہمیں دوبارہ یہ ویزیبل کرانے, دوبارہ پینٹنگ کرنی؟ ایسا نہیں کیا تھا. دیز کیپیبلٹیز آر بلڈ ان ٹو جاوا کمپوننٹس, کہ جب ان کے سامنے چیزیں ہیں اور وہ سامنے سے ہٹ جائیں تو اپنے آپ کو آٹومیٹیکلی ری پینٹ کر لیتے ہیں, اور ہم اس کیپیبلٹی کا کافی یوز کریں گے. دیکھتے ہیں کیسے. لیکن کچھ دفعہ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں پینٹنگ خود سے کرنی پڑتی ہے. میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے ایک گیم بنائی ہے, ایک ٹینس گیم بنائی ہے جس میں ایک ریکٹ یہاں پہ ایک ریکٹ یہاں پہ, دونوں اوپر نیچے موو کر رہے ہیں. تو جب میں اپنی کی کے تھرو ریکٹ کو اوپر نیچے یا اس طرح سے موو کروں گا تو پہلے میرا ریکٹ اس پوزیشن پہ ہے, اب میں نے کی پریس کی, ریکٹ نے یہاں آنا ہے. تو کیا ہے, پینٹنگ ہے. پہلے یہاں پہ اسکرین پہ پینٹ ہوا تھا ریکٹ, اب اسکرین پہ یہاں پہ پینٹ ہونا ہے. تو یہ یوزر انیشیٹڈ ہے. تو یہ کام صرف وہاں پہ ہو رہا ہوگا جہاں پہ ہم کوئی اینیمیشنز کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی, جیسے میں نے گیم کی ایگزامپل دی, کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں, تو یوزر انیشیٹڈ پینٹنگ وہاں پہ ہوگی. نارملی میجورٹی آف دا ٹائم سسٹم انیشیٹڈ پینٹنگ ہوتی ہے. میں یوزر انیشیٹڈ پینٹنگ کی آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں. تو یوزر انیشیٹڈ پینٹنگ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک گیم چل رہی ہے جس میں دو ریکٹس ہیں. ایک ریکٹ میرا لیفٹ سائڈ پہ ہے, ایک ریکٹ میرا رائٹ سائڈ پہ ہے. یہ لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ والے ریکٹس جو ہیں میں ان کو کیز کی مدد سے اوپر نیچے کر سکتا ہوں. ان کے بیچ میں ایک بال ہے جس کو یہ دونوں ریکٹ سیٹ کرتے ہیں اور وہ بال ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ موو کرتی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ٹینس گیم ہے جو کہ ہم خود بھی یہاں کھڑے کھڑے 20-25 منٹ میں بنا سکتے ہیں, آپ بھی بنا سکتے ہیں, بہت آسان سی بنانی. لیکن یہ ایگزامپل ہے ایک یوزر انیشیٹڈ پینٹ کی, کہ جہاں پہ یوزر کچھ کام کر رہا ہے اور اسکرین پہ ہمیں نئی جگہ پہ پینٹنگ کرنی ہے. تو دو طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں, سسٹم ڈریون ری پینٹس, یوزر ڈریون ری پینٹس, کہ جہاں پہ سسٹم ری پینٹ کرتا ہے ہماری اپلیکیشن کو, اور جہاں پہ یوزر خود سے ری پینٹ کرنا چاہتا ہے اپنی اپلیکیشن کو. سسٹم ڈریون جو ری پینٹس ہیں اس سے ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی. دیٹ از آل ہینڈل, دیٹ از آل آٹومیٹک, اٹس بلٹ ان ٹو جاوا میکینزم. وہ خود ہی اپنے آپ کو جاوا کی جو جی یو آئیز ہیں وہ اپنے آپ کو پینٹ کر لیتی ہیں. اور یوزر ڈریون میکینزم میں ہمیں کچھ دیکھنا پڑے گا کیسے ہوتا ہے. لیکن یوزر ڈریون میکینزم میں جب ری پینٹ ہم خود کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چیزیں اپنے آپ کو اسکرین پہ ڈسپلے کیسے کرتی ہیں. جیسے میں جے بٹن ہے یا میرے پاس جے پینل ہے, تو یہ اپنے آپ کو اسکرین پہ ڈسپلے کیسے کرے گا, اسکرین پہ نظر کیسے آتا ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے. وہ بات جو کہ ہم نے بعد میں کرنی ہے کہ یوزر انیشیٹڈ پینٹس کیسے کیے جائیں. تو بات یہ کرتے ہیں کہ سوئنگ کمپوننٹس اپنے آپ کو ری پینٹ کیسے کرتے ہیں. جب آپ بٹن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا پینل کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا فریم وغیرہ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور مے بی اے ٹیکسٹ فیلڈ, تو یہ اسکرین پہ خود ہی نظر آ جاتی ہے. یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ 3 میتھڈس میں ابھی بول رہا ہوں, یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. پینٹ کمپوننٹ, پینٹ بارڈر, پینٹ چلڈرن.
یہ 3 میتھڈز ابھی ہم بار بار استعمال کریں گے. تھوڑا سا سمجھنے کے لحاظ سے ذرا انیشلی ٹف لگتا ہے, ذرا دھیان دیجیے میری بات پہ جو میں کہہ رہا ہوں, کنسنٹریٹ کریں پوری طرح, کیونکہ مزے کے کام کر سکتے ہیں آپ گرافکس کی کیپیبلٹیز یوز کر کے. تو 3 میتھڈس میں نے بولے جو کہ سوئنگ کے کمپوننٹس کو اسکرین پہ ویزیبل کرتے ہیں, ہمارے سامنے دکھاتے ہیں. ایک ہے پینٹ کمپوننٹ, دوسرا ہے پینٹ بارڈر, تیسرا ہے پینٹ چلڈرن. یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک پینل کے اندر ایک بٹن لگا ہوا ہے, تو وہ بٹن جو ہے ویژولی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات نہیں کر رہا, صرف ویژول پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ویژولی یہ بٹن اس پینل کا چائلڈ ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں تو ایک کلاس سے دوسری کلاس سے انہیرٹ کرتی ہے تو چائلڈ بنتی ہے. میں یہ صرف ویژول بات کر رہا ہوں کہ ویژولی یہ میرے پاس پینل تھا, پینل کے اوپر میں نے ایک بٹن لگا دیا, یہ بٹن جو ہے اس پینل کا چائلڈ ہے. سو ایک چیز جب دوسری چیز کے اندر کنٹین ہوگی تو یہ اپنے کنٹینر کا چائلڈ بن جائے گی. اب یہاں پہ اس پینل کے اندر ایک کوئی چھوٹا پینل ہوتا اور اس کے اندر میں کچھ لگاتا تو یہ چھوٹا پینل اس بڑے پینل کا چائلڈ ہوتا اور یہ بٹن اس چھوٹے پینل کا چائلڈ ہوتا. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ جس طرح ویژولی چیزیں ایک دوسرے کے اندر کنٹینڈ ہوتی ہیں ویسے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ بنتا ہے. اور دوسرا یہ کہ 3 میتھڈس بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ سوئنگ کا بٹن جب اسکرین پہ آتا ہے تو نظر کیسے آ جاتا ہے. وہ ہیں پینٹ کمپوننٹ, پینٹ بارڈر, پینٹ چلڈرن. تو سوئنگ کے کمپوننٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکرین پہ کیسے نظر آتے ہیں, ان تینوں میتھڈس کرتے کیا ہیں اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. سو پینٹ کمپوننٹ جب ہم کال کرتے ہیں, یہ 3 میتھڈس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ تینوں میتھڈس کرتے کیا ہیں. پینٹ کمپوننٹ کا جو میتھڈ ہے اٹس اے مین میتھڈ فار پینٹنگ. بائی ڈیفالٹ اٹ فرسٹ پینٹس دا بیک گراؤنڈ آف دا کمپوننٹ اینڈ دین اٹ پرفارمز اینی کسٹم پینٹنگ. تو یہ جو کسٹم پینٹنگ کی بات کر رہے ہیں اور بیک گراؤنڈ کی بات کریں, کیا آپ ایک جے فریم پہ کچھ بھی نہ ڈالیں, کوئی کمپوننٹ نہ ڈالیں, اس کو صرف ویزیبل کر دیں. جے فریم کے اندر ایک جے پینل چاہے ڈال لیں, اس کو صرف ویزیبل کر دیں, آپ کو ایک گرے سی بیک گراؤنڈ نظر آئے گی. تو یہ گرے بیک گراؤنڈ کیسے نظر آتی ہے؟ ایکچولی ہر سوئنگ کمپوننٹ کے پاس ایک میتھڈ ہوتا ہے پینٹ کمپوننٹ کا, اور پینٹ کمپوننٹ کا میتھڈ کیا کرتا ہے, پہلے بیک گراؤنڈ کو پرنٹ کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر کوئی اگر آپ کسٹم پینٹنگ کرنا چاہیں جیسے ریکٹینگل, ٹرائنگل یا کوئی اور شیپ ہے وہ پرنٹ ہوتی ہے. نیکسٹ میتھڈ جو ہمارا آتا ہے دیٹ از پینٹ بارڈر. اٹ ٹیلز دا کمپوننٹ بارڈرز اف اینی ٹو پینٹ, ڈو ناٹ اوور رائڈ اور انووک دس میتھڈ. تو پینٹ بارڈر کا میتھڈ جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ اگر ہمارے کمپوننٹ کے ارد کوئی بارڈر ہم دکھانا چاہتے ہیں, کوئی فینسی سی چیز بنانا چاہتے ہیں, تو یہ اس کو بارڈرز کو پینٹ کرتا ہے. اور سجیشن آپ کے لیے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس میتھڈ کو چینج نہیں کرنا. سملرلی پینٹ چلڈرن میتھڈ ایک ہے, یہ میتھڈ کیا کرتا ہے, ٹیلز اینی کمپوننٹس کنٹینڈ بائی دس کمپوننٹ ٹو پینٹ دیم سیلوز, ڈو ناٹ انووک اور اوور رائڈ دس میتھڈ ایز ویل. تو پینٹ چلڈرن کا میتھڈ یہ کرتا ہے کہ اگر اس میجر کمپوننٹ کے اندر کوئی سب کمپوننٹس ایڈڈ ہیں تو یہ ان کا پینٹ میتھڈ کال کر لیتا ہے. یہاں پہ اگر میں اگزامپل لوں تو جیسے بھی میں نے بات کی کہ ایک پینل کے اندر ایک میں نے بٹن ڈال دیا, تو یہ بٹن جو ہے یہ پینل کا چائلڈ ہے. تو پہلے پینل کا کون کون سے میتھڈ کال ہوں گے؟ پینل کا میتھڈ کال ہوگا پینٹ کمپوننٹ کا جو پینل کی بیک گراؤنڈ اور کوئی کسٹم پینٹنگ ہے اس کو پینٹ کرے گا. پھر پینل کا کال ہوگا پینٹ بارڈر جو پینل کی سائڈس کو پینٹ کر دے گا. اور پھر پینل کا کال ہوگا پینٹ چلڈرن. پینٹ چلڈرن, اب پینل کے چلڈرن کون سے ہیں؟ ابھی میں نے بات کی تھی کہ ایک کمپوننٹ کے اندر جو دوسرے کمپوننٹ ڈالتے ہیں وہ چلڈرن ہوتے ہیں. تو پینل کے چلڈرن ہو گئے یہ بٹن. تو پینل اس کا پینٹ میتھڈ کال کر دے گا اور اس پینٹ میتھڈ کے اندر سے پینٹ کمپوننٹ, پینٹ بارڈر, پینٹ چلڈرن اس بٹن کا کال ہوگا. اس کو ہم ذرا ابھی سلائڈ کے اوپر دیکھتے ہیں. اسکرین پہ آپ کو 4 فگرز نظر آ رہی ہیں. پہلی پہ ایک گرین بیک گراؤنڈ ہے, دوسری کے اوپر اس بیک گراؤنڈ کے اوپر ایک اسٹار پینٹ کیا گیا ہوا ہے, تیسری میں اس بیک گراؤنڈ کے اوپر بارڈر لگایا گیا اور چوتھی میں بٹن لگایا گیا ہے. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ ہمارے سٹیپس کلیئر کر دیں گی. سپوز کر لیں کہ یہ جے پینل ہے. سب سے پہلا جو میتھڈ کال ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا پینٹ کمپوننٹ. تو پینٹ کمپوننٹ کے میتھڈ نے یہ پرفارم کیا ہوگا اسٹیپ 1 اینڈ اسٹیپ 2, یعنی کہ اس نے اس بیک گراؤنڈ کو پینٹ کیا ہوگا اور اس بیک گراؤنڈ کے اوپر اس اسٹار کو پینٹ کیا ہوگا. یہ ہمارا کسٹم پینٹنگ ہے. اس کے بعد اس پینل پہ کال ہوا ہوگا پینٹ بارڈر کا میتھڈ. پینٹ بارڈر کے میتھڈ نے
اس پینل کے ارد گرد کا بارڈر آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کو پینٹ کیا ہوگا. اگر یہ بارڈر نہیں ہوگا تو obviously اس میتھڈ کے اندر کچھ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد کال ہوا ہوگا میتھڈ پینٹ چلڈرن کا. تو اس پینل کے اندر ایک جے بٹن لگا ہوا ہے. یہاں سے جب پینٹ چلڈرن کا میتھڈ کال ہوا ہوگا تو اس جے بٹن کا پینٹ میتھڈ کال ہو گیا ہوگا, اور اس جے بٹن کے پینٹ میتھڈ کے اندر سے دوبارہ سے جے بٹن کا پینٹ کمپوننٹ کال ہوا ہوگا جس نے جے بٹن کو پرنٹ کیا ہوگا, جے بٹن کا پینٹ بارڈر کال ہوا ہوگا, اور جے بٹن کا پینٹ چلڈرن کال ہوا ہوگا. اب جے بٹن کے آگے فردر چلڈرن تو ہے نہیں, اس لیے یہ میتھڈ کچھ نہیں آگے کرے گا. یہ جو آپ نے ابھی اگزامپل دیکھی, اس میں ہم نے دیکھا کہ کسی بھی سوئنگ کمپوننٹ کے 3 میتھڈز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں: پینٹ کمپوننٹ, پینٹ بارڈر اینڈ پینٹ چلڈرن. پینٹ کمپوننٹ اس کمپوننٹ کو پینٹ کرتا ہے, پینٹ بارڈر اس کے گرد کوئی بارڈر ہے تو اس کو پینٹ کرتا ہے, اور پینٹ چلڈرن اگر اس کمپوننٹ کے اندر کوئی کمپوننٹ پڑا ہوا ہے تو اس کو پینٹ کرتا ہے. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں تاکہ یہ چیز فردر آپ کے لیے کلیئر ہو. اب یہ جو آپ کے سامنے ایگزامپل نظر آ رہی ہے, اس میں جے فریم ہے. اس فریم کے اندر آپ کو پتا ہے, فریم کے اندر جب ہم کوئی چیز ڈالتے ہیں تو اس کے کانٹینٹ پین میں ڈالتے ہیں, اور اس فریم کے اندر لگا ہوا ہے ایک جے پینل, اور جے پینل کے اندر لگا ہوا ہے ایک جے بٹن, اور جے بٹن کے ساتھ ساتھ وہاں پینل میں لگا ہوا ہے جے لیبل. تو ہائرارکی دکھائی ہوئی ہے کہ سب سے ٹاپ پہ ہے جے فریم, فریم کے اندر ہے کانٹینٹ پین, کانٹینٹ پین کے اندر ہے پینل, پینل کے اندر ہے بٹن اور لیبل. یاد رکھیں کہ یہ انہیریٹنس کا اسٹرکچر نہیں ہے, یہ صرف ویژول ہائرارکی ہے کہ ویژولی چیزیں کیسے پڑی ہیں. سب سے پہلے فریم ہے, فریم میں کانٹینٹ پین ہے, کانٹینٹ پین میں پینل ہے, پینل میں بٹن اور لیبل ہیں. اب آپ نے مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانا ہے ایک ایک کر کے کہ کس طریقے سے تینوں میتھڈز کال ہوئے ہوں گے. جے فریم سے ہم کام شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جے فریم نے کال کیا ہوگا اپنا پینٹ کمپوننٹ میتھڈ جس نے جے فریم کی بیک گراؤنڈ پرنٹ کی ہوگی. جے فریم کی بیک گراؤنڈ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ اس کے اوپر پینل اور بٹنز آ گئے ہوئے ہیں, لیکن جے فریم کی بیک گراؤنڈ پرنٹ ہوئی ہوگی. اس کے بعد جے فریم کا کال ہوا ہوگا پینٹ بارڈر میتھڈ جس نے فریم کے یہ جو بارڈر ہے آپ کا اس کو پرنٹ کیا ہوگا. اس کے بعد فریم کا کال ہوا ہوگا پینٹ چلڈرن میتھڈ. اب فریم کے اندر چلڈرن کون سا ہے؟ فریم کے اندر جو چائلڈ پڑا ہوا ہے وہ اس کا کانٹینٹ پین ہے. تو کانٹینٹ پین پہ پہنچیے. اب کانٹینٹ پین کا کال ہوا ہوگا پینٹ کمپوننٹ میتھڈ جس نے کانٹینٹ پین کی بیک گراؤنڈ پرنٹ کی ہوگی. کانٹینٹ پین کا بارڈر کوئی یہاں پہ ہے نہیں, اس لیے اس کا پینٹ بارڈر میتھڈ چلا تو ہوگا لیکن اس نے کچھ کیا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد کانٹینٹ پین کا پینٹ چلڈرن میتھڈ کال ہوگا. اب کانٹینٹ پین کا چائلڈ مجھے بتا دیں کون سا ہے, وہ ہے جے پینل. تو پھر جے پینل کا پینٹ کمپوننٹ کال ہوا ہوگا جس نے جے پینل کی بیک گراؤنڈ پرنٹ کی ہوگی جو کہ یہاں پہ آپ کو گرے نظر آ رہی ہے. پھر کال ہوا ہوگا جے پینل کا پینٹ بارڈر, اور پھر کال ہوا ہوگا جے پینل کا پینٹ چلڈرن. اب جے پینل کے اندر 2 چائلڈز ہیں, جے بٹن اور جے لیبل. تو جے بٹن اور جے لیبل کے ساتھ پھر یہی سلوک ہوا ہوگا کہ جے بٹن کا کال ہوا ہوگا پینٹ کمپوننٹ جس نے اس بٹن کو پینل پہ پرنٹ کیا ہے, اور پھر بٹن کے آگے کال ہوا ہوگا پینٹ بارڈر اور پینٹ چلڈرن. اب بٹن کا کوئی چائلڈ نہیں ہے اس لیے یہ کال یہاں پہ ختم ہوگی. سملرلی جے لیبل کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا. اب یہاں پہ ہم نے جو ابھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کی ہے وہ ڈسکشن ریلیٹڈ ہے سوئنگ کے کمپوننٹس کے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو کیسے اسکرین پہ ویزیبل کراتے ہیں. یہیں سی ڈسکشن سے ہم آگے چلیں گے. میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ آپ کو کلیریفیکیشن دیتا جا رہا ہوں کہ شاید آپ کچھ گرافکس بیسڈ کوڈ اوپن کریں تو وہاں پہ آپ کو جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بات لکھی نظر آئے ساری ایک پینٹ کے میتھڈ میں. تو سوئنگ کے اندر ہم اس طریقے سے چلتے ہیں کہ پینٹ کمپوننٹ, پینٹ بارڈر, پینٹ چلڈرن. جو پرانی ہماری اے پی آئی ہے جیسے AWT کے کمپوننٹس ہیں اور باقی اس طرح کے کمپوننٹس ہیں, ان میں خالی ایک پینٹ کا میتھڈ ہے جو کہ اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے اوور رائڈ ہوا ہے. یہاں پہ جب بھی آپ سوئنگ کا کمپوننٹ یوز کریں میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ کبھی پینٹ کے میتھڈ کو مت اوور رائڈ کریں بلکہ پینٹ کمپوننٹ کے میتھڈ کو ہمیشہ اوور رائڈ کریں. اب یہ پینٹ کمپوننٹ کے میتھڈ کو جو میں کہہ رہا ہوں اوور رائڈ کریں, اس کا فائدہ کیا ہے اور یہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں اس پہ میں آپ سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں. سوئنگ کا کمپوننٹ ہم نے اسکرین پہ ویزیبل کرایا تو کون سا میتھڈ کال ہوا؟ پینٹ کمپوننٹ پہلے, پھر پینٹ بارڈر اور پھر پینٹ چلڈرن. کون سا میتھڈ ہمارے کام کا ہے؟ ہم نے کچھ ڈرا کرنا ہے. ڈرا کہاں پہ کرتے ہیں؟ وہ جو اس کا کینوس ہے, جو اس کا سرفیس ہے, جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر. یہ بیک گراؤنڈ یا سرفیس اس کا کون پینٹ کر رہا ہے؟ بارڈر تو صرف سائڈ والی چیز پینٹ کر رہا ہے. چلڈرن
اس کا کچھ پینٹ نہیں کر رہا بلکہ اس کے اندر اگر کوئی چیز پڑی ہے اس کو پینٹ کر رہا ہے. تو ایک میتھڈ ہمارے پاس رہ گیا ہے وچ از پینٹ کمپوننٹ. پینٹ کمپوننٹ وہ میتھڈ ہے جو کہ ہمارے کمپوننٹ کا سرفیس یا ہمارے کمپوننٹ کی بیک گراؤنڈ پرنٹ کر رہا ہے. تو اگر ہم اپنی کوئی چیز پینٹ کرانا چاہتے ہیں, کوئی ٹرائنگل, کوئی اسکوائر, کوئی اوول پینٹ کروانا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس پینٹ کمپوننٹ میتھڈ کے اندر کروانی چاہیے. اب یہ تو بات ہوگی کہ جی یہ تو جے پینل کا کام ہے, یہ جے پینل کے سرفیس پہ پرنٹ ہو جاتا ہے, ہمارے کمپوننٹ کیسے اپنے آپ کو پینٹ کریں گے؟ تو بہت سمپل سی بات ہے کہ انہیریٹنس آپ نے جو آج تک پڑھتے آئے ہیں اس کا یوز کرتے ہیں. ایک ہم کلاس بنا لیں گے جو کہ جے پینل سے انہیرٹ کرے گی. جب میری کلاس جے پینل سے انہیرٹ کر رہی ہوگی تو اس کلاس میں وہ ساری کیپیبلٹیز ہوں گی جو کہ جے پینل میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ از اے ریلیشن شپ ہوتا ہے پیرنٹ اور چائلڈ کے بیچ میں انہیریٹنس میں. تو میں نے ایک کلاس بنائی, ایک سب کلاس بنائی جو انہیرٹ کر رہی ہے جے پینل سے. یہ سب کلاس جب جے پینل سے انہیرٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سب کلاس کے اندر میں پینٹ کمپوننٹ کا میتھڈ اوور رائڈ کر سکتا ہوں. جب میں پینٹ کمپوننٹ کا میتھڈ اوور رائڈ کروں گا تو اس کے اندر میں وہ ساری ڈرائنگس کر سکتا ہوں جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو بہت سمپل سا پروسیجر ہے جو کہ ابھی میں آپ کو سلائڈ پہ بھی دکھاتا ہوں کہ آپ اپنے جے پینل سے ایک سب کلاس بنا لیں, اس کے پینٹ کمپوننٹ میتھڈ میں آپ وہ سارے کام کریں, وہ ساری ڈرائنگ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کمپوننٹ کو جا کے انسٹال کر دیں کسی فریم میں. یہ تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ یہ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب فریم اپنے آپ کو ویزیبل کرے گا تو وہ آپ کا پینل فریم میں پڑا ہوا ہے نا, تو فریم اپنے آپ کو ویزیبل کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ پینٹ چلڈرن کا میتھڈ کال کرے گا. پینٹ چلڈرن کا میتھڈ کیا کال کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ پینل ویزیبل ہوگا جو آپ کا بنایا ہوا ہے. تو ہم سوئنگ کی اپنی کیپیبلٹیز یوز کر کے, جو سوئنگ نے بلٹ ان کیپیبلٹیز ہیں انہی کو یوز کر رہے ہیں اور اپنی پینٹنگ کا کوڈ بیچ میں ڈال دیں. کوڈ سے پہلے سٹیپس دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس سلسلے میں ہمارے. تو سٹیپس جو ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا سٹیپ ہم کریں گے کہ اپنا جے پینل بنا لیں گے, کیونکہ سوئنگ کے جے پینل میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ اپنے آپ کو اسکرین پہ ڈسپلے کر سکتا ہے, تو کیوں نہ اس بلٹ ان کیپیبلٹی کو یوز کیا جائے. اس لیے ہم کریں گے کہ اپنی ایک کلاس بنا لیں گے جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, کلاس مائی پینل ایکسٹینڈس جے پینل. تو مائی پینل کلاس ہم نے ایک بنا لی جو کہ ایکسٹینڈ کریے جے پینل کو, تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں مائی پینل از اے جے پینل. تو مائی پینل ایک کلاس بنائی جو جے پینل کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے. اب مائی پینل میں وہ ساری کیپیبلٹیز ہیں جو کہ جے پینل میں ہے, کیونکہ یہ انہیرٹ ہو رہی ہے جے پینل سے, تو ہم مائی پینل کا پینل کے اندر پینٹ کمپوننٹ میتھڈ جو ہے اس کو اوور رائڈ کر دیتے ہیں. پینٹ کمپوننٹ میتھڈ جے پینل کے اندر ہے, ابھی ہماری ساری ڈسکشن میں آپ نے یہ سمجھا ہوگا. اب وہ مائی پینل میں بھی اویلیبل ہے انہیریٹنس کی وجہ سے, تو مائی پینل میں ہم اس کو اوور رائڈ کر دیں گے. پینٹ کمپوننٹ کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے ایک پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے گرافکس جی کا. تو یہ گرافکس کیا ہے؟ یہ گرافکس ایکچولی وہ آپ کی کلاس ہے, وہ آپ کا آبجیکٹ ہے یہ جی, جس کے تھرو آپ ساری کی ساری ڈرائنگس بنائیں گے, ساری کی ساری پینٹنگس کریں گے. اس کے اندر بہت سارے میتھڈس, بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں, ہم ڈسکس کریں گے جو کہ ہیلپ کریں گی آپ کو ڈفرینٹ شیپس بنانے میں. اب آپ نے مائی پینل بنا لیا, تو نیکسٹ اسٹیپ ہے انسٹال دیٹ مائی پینل ان سائڈ اے جے فریم. تو جو ابھی آپ نے پینل بنایا ہے اس کو ایک جے فریم میں ڈال دیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ وین جے فریم بیکمز ویزیبل تھرو دا پینٹ چلڈرن میتھڈ یور پینل بیکم ویزیبل, اینڈ ٹو بیکم ویزیبل یور پینل ول کال پینٹ کمپوننٹ میتھڈ وچ ول ڈو یور کسٹم ڈرائنگ. تو جو فائدہ میں آپ کو یہاں پہ وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مائی پینل کے پینٹ کمپوننٹ میتھڈ میں تو ہم نے کر دیا ڈرائنگ, وہ ڈرائنگ کر دی جو کہ ہم نے کرنا چاہ رہے تھے. اب مائی پینل کا ایک آبجیکٹ اٹھا کے ڈال دیا جے فریم کے اندر, جیسے ہم جے فریم کے اندر جے پینل ڈالتے تھے, یا جے فریم کے اندر آپ کو یاد ہو کہ کیلکولیٹر کے اندر ہم نے پینل ڈالا تھا, اس میں بٹنس لگائے تھے. تو بالکل اسی طرح یہ مائی پینل از اے جے پینل, کیونکہ مائی پینل انہیرٹ کر رہا ہے جے پینل سے. تو مائی پینل کا آبجیکٹ جو ہے یہ اٹھا کے ڈال دیں گے جے فریم میں. اب جے فریم نے اپنے آپ کو پینٹ کیا اسکرین پہ. جے فریم کو آپ کو یاد ہوگا کہ سیٹ ویزیبل میتھڈ ہم کال کرتے ہیں. جے فریم کا سیٹ ویزیبل میتھڈ کال کریں گے, جے فریم اپنے آپ کو پینٹ کرے گا اسکرین پہ پینٹ کمپوننٹ کے تھرو, پینٹ بارڈر کے تھرو. اور جب وہ پینٹ چلڈرن کال کرے گا تو جے فریم کے اندر کیا پڑا ہوا ہے؟ جے فریم کے اندر پڑا ہوا ہے مائی پینل. تو مائی پینل کا پینٹ کمپوننٹ میتھڈ کال ہو جائے گا, اور جب مائی پینل کا پینٹ کمپوننٹ میتھڈ کال ہوگا تو کیا چیز ڈرا ہوگی؟ ڈرا ہوگی ہماری وہ ڈرائنگ جو ہم کرنا چاہتے تھے
کوڈ ایگزامپل آپ کو زیادہ کلیریفائی کرے گی یہ باتیں. جو آؤٹ پٹ ہم یہاں پہ لینا چاہ رہے ہیں کوڈ سے، پہلے ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں. دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے ایک فریم، اس پہ ایک سرکل ڈرا ہوا ہے جو کہ فی الحال ایک بال سا بنا ہوا ہے. ایک ہمارے پاس ریکٹینگل ڈرا ہوئی ہے اور ایک لکھا ہوا ہے ہیلو ورلڈ. تو اب اپنے پینل پہ یہ چیزیں پینٹ کرنا چاہتے ہیں. پینل پہ پینٹ کرنے کے لیے اب ہم وہی اپنا 3 اسٹیپ پروسیس کریں گے اور آپ اس میں میرے ساتھ ذرا دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کوڈ کے اندر ہم نے 2 پیکج امپورٹ کیے ہیں، ایک سوئنگ کا اور ایک AWT کا، کیونکہ ان دونوں پیکجز کے اندر ہماری ساری وہ کلاسز ہیں جو کہ پینڈنگ میں ہیلپ کریں گی. پہلا اسٹیپ بتائیے یاد کر کے. پہلا اسٹیپ تھا سب کلاس جے پینل. تو یہاں پہ ہم نے ایک کلاس بنائی ہے پبلک کلاس مائی پینل which is extending from JPanel. So MyPanel is a subclass of JPanel. سیکنڈ اسٹیپ بتائیے گا کیا تھا. سیکنڈ اسٹیپ یہ تھا کہ پینٹ کمپوننٹ میتھڈ اوور رائڈ کریں تاکہ آپ وہ پینٹنگ کر سکیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو پبلک وائڈ پینٹ کمپوننٹ جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے یہ اصل میں ہمارے ایک پینٹ کمپوننٹ میتھڈ ہے JPanel کا، اور اس میتھڈ کو ہم کر رہے ہیں یہاں پہ اوور رائڈ. تو پینٹ کمپوننٹ میتھڈ کے اندر ہم نے ایک گرافکس کا ایک ویریبل پاس کیا ہے جی. اب اس پینٹ کمپوننٹ میتھڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کام کرتے ہیں. پینٹ کمپوننٹ کے اندر ہم نے سب سے پہلے کام یہ کیا ہے سپر ڈاٹ پینٹ کمپوننٹ. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جب ہم چائلڈ کلاس سے پیرنٹ کلاس کا وہی میتھڈ کال کرنا چاہیں جو کہ چائلڈ کلاس میں بھی ڈیفائنڈ ہے تو سپر کا ورڈ ساتھ لگتا ہے. تو سپر ڈاٹ پینٹ کمپوننٹ اصل میں JPanel کے پینٹ کمپوننٹ میتھڈ کو کال کر دے گا. یہاں پہ سپر ڈاٹ پینٹ کمپوننٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ تاکہ ہماری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بلینک ہو جائے. جب بھی آپ نے کلین بیک گراؤنڈ ڈرا کرنی ہے وہاں پہ آپ یہ والا سپر ڈاٹ پینٹ کمپوننٹ کال کریں گے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو جب بار بار پینٹ کمپوننٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. اس کے ہم آپ کو ڈیمو دیں گے کہ جب آپ سپر ڈاٹ پینٹ کمپوننٹ کال نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے. فار دا ٹائم بینگ جسٹ کنسیڈر کہ ہمیں سپر ڈاٹ پینٹ کمپوننٹ کال کرنا ہے یہاں پہ تاکہ ہماری بیک گراؤنڈ کلیئر ہو جائے، اور اس کو ہم وہ جو گرافکس آبجیکٹ اوپر سے آ رہا تھا وہی پاس کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے گرافکس کے آبجیکٹس کو کاسٹ کر لیا ہے گرافکس 2D میں. گرافکس کے آبجیکٹ کے ساتھ بھی آپ کام کر سکتے ہیں اور اس کو کاسٹ کر کے گرافکس 2D میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. جتنے بھی گرافکس کے آبجیکٹ اگر آپ JDK 1.2 سے آنورڈ JDK استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو گرافکس آبجیکٹ پاس ہو رہا ہوتا ہے یہ اصل میں گرافکس 2D کا ہی آبجیکٹ ہوتا ہے. گرافکس 2D از اے سب کلاس آف گرافکس اور اس میں زیادہ کیپیبلٹیز ہیں ایز کمپیئر ٹو گرافکس. تو اگر آپ یہاں پہ اس آبجیکٹ کو جو گرافکس ٹائپ کا کاسٹ کر لیں گے گرافکس 2D میں تو یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں آئے گا، بلکہ آپ کی جو میتھڈ کالز ہیں یا جو ڈفرنٹ ٹائپ کے آپ میتھڈ کال کر سکتے ہیں یا آپ کی ایبلٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ انکریز ہو جائیں گی. تو ایک G2 ویریبل ہم نے بنایا ہے گرافکس 2D ٹائپ کا اور اپنے گرافکس کے آبجیکٹ کو G کو اس میں کاسٹ کر لیا ہے. اب G2 کے اوپر ہم ڈفرینٹ میتھڈس کال کرتے ہیں. ابھی ہم دکھائیں گے کہ ڈفرینٹ ٹائپ کی شیپس ڈرا کرنے کے ہمارے پاس گرافکس 2D میں بہت سارے میتھڈز ہیں. G2 ڈاٹ ڈرا ریکٹ، یہ ڈرا ریکٹ کا میتھڈ جو ہے ریکٹینگل ڈرا کر رہا ہے، وہ جو ریکٹینگل آپ کو آؤٹ پٹ پہ نظر آئی تھی. 2020 شروع میں ہمارے پاس کوآرڈینیٹس ہیں ایکس اور وائی، کوآرڈینیٹ سسٹم بھی ہم آپ کو اس کو دکھائیں گے، اور پھر 2020 اس کی ہائٹ اور ویڈتھ ہے. تو ہم نے بتایا کہ کس پوزیشن پہ جا کے ریکٹینگل کو ڈرا کرنا ہے اور اس کی ہائٹ اور ویڈتھ کیا رکھنی ہے. پھر آپ کو میں نے شروع میں جب ڈیمو دکھائی تھی تو ہم بہت سارے کلرز اس میں سیٹ کر سکتے تھے، تو یہاں پہ بھی آپ کلرز سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ سیٹ کلر کا میتھڈ کال کریں گے گرافکس آبجیکٹ کا اور اس کو کلر پاس کر دیں گے. کلر کلاس کو آپ جا کے دیکھیں، کلر کلاس میں بہت سارے کانسٹنٹس ڈیفائن ہیں، بلو، ریڈ، گرین، اس طرح کے نام سے. اور اگر آپ چاہیں تو اپنا کلر خود سے بھی بنا سکتے ہیں. کلر کلاس کا ایک کنسٹرکٹر ہوتا ہے، کئی کنسٹرکٹرز ہیں، کلر کے نام سے اس کا کنسٹرکٹر ہے جو کہ RGB ویلیوز آپ سے لے گا، یعنی کہ وہ آپ سے ریڈ، گرین اور بلو کی ویلیوز آپ سے لے گا اور کلر آپ کی مرضی کا بنا دے گا. سملرلی ایک اور ٹائپ کا کلرز بھی وہاں سے آپ بنا سکتے ہیں جو کہ HSP ویلیوز کے اوپر کام کریں گے. تو جس ٹائپ کا آپ کلر سیٹ کرنا چاہیں آپ یہاں پہ کلر سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس وہاں پہ ایک سرکل سا بنا ہوا تھا، فلڈ سرکل سا تھا. سرکل کا ایسا میتھڈ نہیں ہے، اوول کا میتھڈ ہے، لیکن اگر ہم اوول کے میجر اور مائنر ایکسس جو ہے وہ برابر کر دیں، دونوں ایکسس برابر کر دیں تو وہ ایک سرکل ہی بن جائے گا. تو ہم نے 50-50 پوزیشن پہ ایکس وائی کوآرڈینیٹس دیے ہیں، وہاں پہ اوول ڈرا کیا ہے اور اس کا دونوں ایکسس کا سائز 20-20 رکھ دیا، تو بیسیکلی ایک سرکل بن جائے گا. پھر تیسری چیز جو ہم نے ڈرا کی ہے وہ آپ کو
اپنی آؤٹ پٹ میں نظر آئی تھی ایک ہیلو ورلڈ. تو یہ ایک اسٹرنگ ڈرا کر دی ہے جو کہ ہیلو ورلڈ شو کر رہی ہے 120,50 کوآرڈینیٹ کے اوپر. تو یہاں تک ہم نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جے پینل سے ایک سب کلاس بنائی ہے, مائی پینل اس کو کہا ہے, اور مائی پینل کے اندر جا کے ہم نے پینٹ کمپوننٹ کا میتھڈ اوور رائڈ کر دیا ہے. پینٹ کمپوننٹ کے میتھڈ کے اندر جو گرافکس کا ویریبل پاس ہو رہا ہوتا ہے اس کی ڈفرینٹ کیپیبلٹیز کو, اس کی ڈفرینٹ میتھڈس کو ہم نے یوز کیا ہے. ریکٹینگل بنائی ہے, اس سے سرکل بنایا ہے, اس سے ایک اسٹرنگ پرنٹ کیا ہے. بہت سارے اور اس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. جتنی میں نے آپ کو شروع میں ڈیمو دی تھی اس میں جتنی شیپس تھیں وہ ساری انہی گرافکس 2D کے آبجیکٹس کی ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, انہی سے بنا سکتے ہیں آپ. تو یہاں تک ہم نے جو اسٹیپ کیے ہیں وہ 2 اسٹیپس تھے. سب کلاس کیا جے پینل کو, اسٹیپ 2 کیا کہ پینٹ کمپوننٹ والے میتھڈ کو اوور رائڈ کیا. اب یہ ہمارا ایک پینل بن گیا ہے. اب کسی پینل کو آپ فریم میں جا کے لگاتے تھے تو وہ پینل نظر آنا شروع ہو جاتا تھا نا, تو یہ ہمارا پینل بن گیا جس کو ہم نے مائی پینل کا نام دیا. اس کو جا کے کسی فریم میں لگائیں گے اور اس فریم کو ویزیبل کر دیں گے تو یہ پینل بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو اب ہم یہ لاسٹ اسٹیپ کرتے ہیں تاکہ اس پینل کو ہم اسکرین پہ دکھا سکیں کہ اس پینل کو کسی فریم میں لگاتے ہیں اور دیکھنے کی کیا بنتا ہے. تو ہم نے ایک کلاس بنائی ہے جس کا نام ہم نے رکھ دیا ٹیسٹ, اور اس کے اندر ہمارے پاس آپ دیکھیں ایک جے فریم ہے اور مائی پینل ٹائپ کا ایک ویریبل پی ہم نے ڈکلیئر کر دیا. اب آپ جی یو آئی بنانے کے پروسیس سے فیملیئر ہیں کہ کنسٹرکٹر میں جا کے آپ انٹ جی یو آئی کا میتھڈ بھی کال کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے سب کچھ کوڈ کو چھوٹا رکھنے کے لیے کنسٹرکٹر میں ہی لکھ دیا ہے کہ ایک جے فریم کا آبجیکٹ کریٹ کیا, فریم سے اس کا کنٹینٹ پین گیٹ کیا اور فریم کی لے آؤٹ سیٹ کر دی. یہ تینوں میتھڈ آپ کے لیے فیملیئر ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. نیکسٹ ہم نے کیا یہ کہ پہلے ہم فریم میں ڈالتے تھے جے پینل, اب ہم ڈال دیں گے اپنا پینل. تو اپنے پینل کا جا کے ایک آبجیکٹ بنا دیا پی ایکولس ٹو نیو مائی پینل. یہ مائی پینل از آلسو اے جے پینل کیونکہ یہ جے پینل سے انہیرٹ ہو رہا تھا, اور کنٹینر کے اندر اس کو سینٹر میں پینل کو ایڈ کر دیا. فریم کا سائز سیٹ کیا جیسے ہم سیٹ کرتے تھے, فریم کو ویزیبل کیا, فریم کا ایگزیکٹ آپریشن لکھا, اور یہ کنسٹرکٹر کا ہمارے اینڈ ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے اپنے اس کلاس کا آبجیکٹ بنایا مین میں اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا. جب اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہی آؤٹ پٹ آ جائے گی. یہ جو آؤٹ پٹ آپ کے سامنے آئی ہے اس کی ساری آپ وجہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو سارا ویسے ہی ہے کہ پہلے ہم نے جو کام کیا کہ ایک جے پینل کو سب کلاس کر دیا, مائی پینل بنا لیا. مائی پینل کے اندر پینٹ کمپوننٹ کا میتھڈ جو ہے وہ اوور رائڈ کر دیا. پینٹ کمپوننٹ کا میتھڈ جب اوور رائڈ کیا تو اس کے اندر ہم نے وہ سارا کام کیا, وہ ساری ڈرائنگس کی جو ہم کرنا چاہتے تھے گرافکس آبجیکٹ کو یوز کر کے. اب پینل بن گیا ہے, اس پینل کو ویزیبل کرانا ہے. سب سے آسان طریقہ کہ پینل کو فریم میں ڈالیں, فریم کو ویزیبل کریں, وہ پینل کو خود ہی ویزیبل کر دے گا. اور یہ پیچھے کیا پروسیس ہوتا ہے ابھی جو ہم نے لیکچر کے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کا پینٹ کمپوننٹ, پینٹ بارڈر, پینٹ چلڈرن کال ہوتا ہے. وہ پینٹ چلڈرن آگے چائلڈ کے پینٹ کمپوننٹ, پینٹ بارڈر, پینٹ چلڈرن کو کال کرتے ہیں اینڈ سو آن. تو وہ پروسیس پیچھے ہو رہا ہوتا ہے, ہم نے تھوڑا سا اس کو سمجھا تھا. تو یہاں پہ جب ہم فریم کو ویزیبل کرتے ہیں تو فریم کے اندر جو پینل لگایا ہوا ہے وہ پینل اب آرڈنری پینل نہیں بلکہ ہمارا بنایا ہوا پینل ہے, اور اس کے پینٹ کمپوننٹ میں ہم نے وہ ساری ڈرائنگ کی ہے جو ہم دکھانا چاہتے تھے. تو یہ ہمارے پاس ایک بیسک سا وے ہے اسکرین پہ کچھ کسٹم پینٹنگ کرنے کو. اس پورے جو پینٹ میکینزم ہم نے جو دیکھا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرافکس آبجیکٹ نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے. اس نے ہمیں ڈفرینٹ میتھڈس پرووائڈ کیے, ریکٹینگل ڈرا کرنے کا, اوول ڈرا کرنے کا, اسٹرنگ ڈرا کرنے کا. تو گرافکس آبجیکٹ کی ہم کیپیبلٹیز دیکھتے ہیں کہ گرافک آبجیکٹ آپ کو کیا کر سکتا ہے. بیسٹ اگین میں بات وہی کروں گا کہ بیسٹ آپ کے پاس سورس جو ہے دیکھنے کا وہ ہے ڈاکیومنٹیشن. گرافکس 2D میں جا کے دیکھیں کون کون سے میتھڈز اویلیبل ہیں, اور ساتھ ساتھ گرافکس کلاس میں بھی دیکھیں کیونکہ گرافکس 2D کلاس جو ہے یہ انہیریٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو گرافکس کلاس سے, اور گرافکس کلاس میں جو میتھڈ اویلیبل ہیں وہ گرافکس 2D میں بھی اویلیبل ہے. تھوڑا سا میں اسکرین پہ آپ کو دکھاؤں گا, آپ کو ایک سلائڈ پہ دکھاؤں گا کہ کس کس طرح کی ڈفرینٹ آپ شیپس چیزیں گرافکس کے ساتھ آبجیکٹس کے ساتھ بنا سکتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ میتھڈز بھی دیکھتے ہیں. تو ڈفرینٹ گرافکس کے ہمارے سامنے جو پریمیٹیوز یا چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اس میں ہے کہ آپ پوائنٹ ڈرا کر سکتے ہیں, لائن ڈرا کر سکتے ہیں, پالی لائن یعنی کہ ملٹیپل لائنس ہیں, اس کو آپ ایک پوائنٹس کی لسٹ دیتے ہیں اور جہاں جہاں وہ پوائنٹس ہوتا ہے اس پوائنٹس کے بیچ میں جا کے وہ لائن ڈرا کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر میں
آپ یہاں سے دیکھیں کہ اگر آپ کو میں ایک دیتا ہوں کام کرنے کو کہ آپ کو میں سیٹ آف پوائنٹس دیتا ہوں اور آپ نے ان سیٹ آف پوائنٹس کو جوڑ کے ایک گراف بنانا ہے, تو آپ یہ پالی لائن والا میتھڈ یوز کر دیں اور پوائنٹس کی لسٹ اس کو دے دیں. آرک ڈرا کر سکتے ہیں, اوول ڈرا کر سکتے ہیں, ریکٹینگل ڈرا کر سکتے ہیں اینڈ سو آن. تو یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. اچھا, یہاں پہ دو طرح کی آپ کو چیزیں ملیں گی, ایک خالی ڈرا کا میتھڈ ہوگا اور ایک فل کا میتھڈ ہوگا. ڈرا کا میتھڈ جو ہے وہ کلوزڈ فگرس کو ایمٹی ڈرا کرتا ہے, صرف بارڈرز ان کے ڈرا کرتا ہے, اور فل کا میتھڈ جو ہے وہ کلوزڈ فگرس کے اندر فلنگ بھی کر دیتا ہے. تو ڈرا اور فل کے دو میتھڈ ہم یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح گرافکس آبجیکٹ کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, ہم گرافکس کا کلر سیٹ کر سکتے ہیں. کلر کلاس کو یوز کر کے بہت سارے ڈفرینٹ کلرز ہیں. گرافکس میں ڈفرینٹ بہت ساری فونٹس اویلیبل ہیں. جب آپ نے کوئی لائن پینٹ کرنی ہے تو آپ نے اسٹروک کس طرح کا دینا ہے, کیا پوری اسٹریٹ لائن پرنٹ ہو, ڈیشڈ لائن پرنٹ ہو, اینڈ پہ کوئی کیپس لگی ہو, یا کس طرح سے ہو. سملرلی جو آپ اگر پینٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک ہی کلر میں پینٹ ہوتا چلے کہ گریڈینٹ میں پینٹ ہو, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے لائٹ کلر ہے پھر آہستہ آہستہ وہ ڈارک ہوتا چلا گیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں آپ نے اگر کوئی ٹرانسفارمز کرنی ہے تو وہ بھی گرافکس کے آبجیکٹ کے تھرو کر سکتے ہیں, جس میں ٹرانسلیشن, روٹیشن, فلپ, شیئر, اسکیلنگ وغیرہ شامل ہیں. تو کلر کلاس کے اندر جا کے آپ دیکھیں ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ کو کنسٹرکٹرز نظر آئیں گے. یہاں پہ ہم نے ایک کنسٹرکٹر شو کیا ہے جو کہ RGB ویلیوز کی بیس پہ کلرز آپ کو کنسٹرکٹ کر کے دے دیتا ہے. تو آپ کلر C ایکولس ٹو نیو کلر اور یہاں پہ اپنی مرضی کا کلر کریٹ کریں اور وہ G.set کلر میں اس C کو پاس کر دیں, تو نئے نئے کلرز بھی آپ بنا سکتے ہیں. یہ گرافک آبجیکٹس کے جب آپ میتھڈ کال کریں گے تو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. جیسے ہم نے پیچھے تو ہم نے آپ کو گرافکس کیپیبلٹیز دکھائی کہ ڈرا ریکٹ کا میتھڈ جو ہے وہ ریکٹینگل ڈرا کر دے گا, فل ریکٹ کا میتھڈ جو ہے وہ ریکٹینگل فل کر دے گا, ڈرا لائن کا میتھڈ ہے, ڈرا اسٹرنگ کا میتھڈ ہے, اینڈ سو آن. گرافکس آبجیکٹ کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو کہ ہمارا کام کر دیں گے. اس میں آپ دیکھیں کہ کلرز کے, فونٹس کے میتھڈ بھی اویلیبل ہیں, اسٹروک کے میتھڈ اویلیبل ہے, پینٹ کا میتھڈ اویلیبل ہے, ٹرانسفارم کا میتھڈ اویلیبل ہے. تو جس طرح کی بھی ڈرائنگ کرنا چاہیں آپ وہ آپ گرافکس آبجیکٹ میں جا کے کر سکتے ہیں. تو ہم نے پینٹنگ یہاں پہ دیکھیے کہ اسکرین پہ ایک بیسک سا پینٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں. آپ ایک کام کیجیے گا کہ جا کے ایک چیکر بورڈ بنائیے گا. آپ نے سب نے کھیلی ہوگی, چیس کھیلی ہوگی, ڈرافٹ کھیلی ہوگی, تو اس میں وائٹ اور بلیک اسکوئرس کا ایک بورڈ بنا ہوتا ہے. دو فار لوپس لگیں گی جو میٹرکس اسٹائل میں ہے. آلٹرنیٹ اسکوئرس کو آپ کو وائٹ اور بلیک پینٹ کرنا ہوگا. تو جا کے ایک چیکر بورڈ بنائیے گا اسکرین پہ کہ وہ کیسے ہے. کوڈ بھی ہم آپ کو اس کو دے دیں گے لیکن آپ خود پہلے بنانے کی کوشش کیجیے گا. تو پینٹنگ جو ہے اسکرین پہ کرنا بڑا ایک آسان سا کام ہے کہ آپ کیونکہ جاوا کے کمپوننٹس خود ہی کیپیبل ہیں اپنے آپ کو اسکرین پہ ویزیبل کرانے کے, ڈرا کروانے کے. تو آل وی ہیو ٹو ڈو از ٹو سب کلاس دیٹ کمپوننٹ اینڈ یوز دا کیپیبلٹیز آف دیٹ کمپوننٹ. تو لیکچر اپنا وائنڈ اپ کرتے ہیں. آج ہم نے پینٹ پہ انیشیل بات چیت کی ہے. تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ 3 اسٹیپ کا پروسیس ہے. سب کلاس کریں ایک جے پینل کو, پینٹ کمپوننٹ میتھڈ کو اوور رائڈ کر دیں. پینٹ کمپوننٹ میتھڈ کو اوور رائڈ کیا اور اب اس میں ہم نے جو بھی ریکٹینگل, لائن, اسٹرنگ ڈرا کرنی ہے وہ ڈرا کریں. ڈرا کرنے کے بعد کیا کریں کہ پینل آپ کا ایک بن گیا ہے. اس پینل کو انسٹال کریں جے فریم میں. جے فریم اپنے آپ کو ویزیبل کرے گا تو پینل کو بھی ویزیبل کر دے گا. پینل کو ویزیبل کرے گا تو جو آپ نے ڈرائنگ کی ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر میں نے یہ جو آپ کے سامنے بال ڈرا کی تھی, جیسے آپ نے دیکھا وہ ٹینس گیم میں یہ بال موو کر رہا تھا, یہ موو کیسے ہوگا؟ بال آپ کو, یہ ہمارے نیکسٹ لیکچر کی بات ہے لیکن آپ کی جو ہے تھوڑا سا فوڈ فار تھاٹ کے اس کو سوچے. بال کو ہم نے پینٹ کیا ہے 2 کوآرڈینیٹس پہ, ایکس وائی کوآرڈینیٹس پہ. تو اگر ہم کنٹینیوسلی ان کوآرڈینیٹس کو چینج کرتے چلے جائیں اور دوبارہ سے یہ پینٹ کو کال کرتے جائیں, پینٹ کمپوننٹ کا میتھڈ کسی طریقے سے کال کرتے جائیں, تو کیا ہوگا کہ بال ہر دفعہ نئے کوآرڈینیٹس پہ پرنٹ ہوگی. تو یہی کام وہاں پہ ہو رہا تھا کہ پہلے بال اگر 0,0 پہ پرنٹ ہوئی ہے تو اب بال 5,5 پہ پرنٹ ہو رہی ہے, اب 10,10 پہ پرنٹ ہو رہی ہے, 15,15 پہ پرنٹ ہو رہی ہے. اور یہ کام اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ آپ کو ایلوژن سا ہو رہا ہے کہ بال شاید موو کر رہی ہے. کنٹینیوس نئی پکچر آپ کے سامنے آتی چلی جا رہی ہے. تو اینیمیشن اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ہر دفعہ چیز کو نئے کوآرڈینیٹس پہ پینٹ کیا جاتا ہے
جب نئے کوآرڈینیٹس پہ پینٹ کیا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ چیز موو کر رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو نیکسٹ لیکچر میں یہ اینیمیشنز ہم دیکھیں گے بنا کے. ان اینیمیشنز کے کوڈ کے اوپر بات ہوگی آپ سے. یہ میں بتاتا چلوں کہ ہم ان یہ جو کیپیبلٹیز ہم سیکھ رہے ہیں ان کو ہم ایپلیٹس کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں. ایپلیٹس ویب پہ یوز ہوتے ہیں. استعمال ایپلیٹس کا اب آگے کچھ کم ہو گیا ہے, لیکن کیونکہ ہم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا کورس پڑھے ہیں تو کمپلیٹنس کے لیے ہم ایپلیٹس پہ بھی دیکھ لیں گے کہ ایپلیٹس میں ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. تب تک آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اچھی طرح اس کو کریں, پریکٹس کریں, ڈفرینٹ اس کے اوپر ٹرائز کریں. گرافکس جو چیزیں ہیں میں نے آپ کو ڈیمو دی ایپلیٹ کی, کافی فیسینیٹ کرتی ہیں لوگوں کو. اگر آپ اس پہ ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں گے تو مے بی آپ اچھی اچھی گیمس بھی بنا سکیں اور ان کو کھیلیں, خود بھی کھیلیں, دوستوں کے ساتھ انجوائے بھی کریں. ایون یو کین سیل دیز گیمس. دیر از اے $1 billion گیمنگ انڈسٹری آؤٹ دیئر ان دا ورلڈ. سو نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید انٹرسٹنگ اسٹف لے کر آپ سے دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.